إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قابل صد احترام سامعین کرام، بزرگان اعظام، اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، دین اسلام دین فطرت ہے، اور یہ وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک اسے تمام اہل اسلام کے لیے رول ماڈل قرار دیا ہے، اور اس دین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آخری امت کے لیے منتخب اور پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب اللہ کے ہاں اگر کوئی دین معتبر ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا وہ اس سے قبول نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں اور آج کے مسلمان کی حالت کیا ہے، اس موضوع پر میں آپ کے سامنے مختصر گفتگو کروں گا۔ یہ اسلام عربی زبان کے اندر
فرما برداری اختیار کرنے کو، جھک جانے کو کہتے ہیں۔ شرعی مفہوم یہ ہے، ایک مسلمان اپنے تمام معاملات کے اندر رب کے حکم کے تابع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، اس کو اسلام کہتے ہیں، اور اس کے ماننے والے کو مسلم کہتے ہیں، کہ جو رب کے حکم کو مانتا ہے، رب کے حکم پر چلتا ہے، جو رب کہتا جاتا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارتا جاتا ہے، ایسے انسان کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو، اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات قرار دیا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اسلام چند عبادات کا نام ہے، نماز، روزے، حج کا نام ہے، نہیں۔ اسلام عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، معیشت، سیاست و قیادت، ان تمام کو شامل ہے۔ اسلام یہ ایک مکمل ضابطہ حیات، زندگی کے ہر پہلو کو شامل ہے۔ اللہ اکبر! بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس سے لے کر کے مرتے دم تک اسلام مکمل رہنمائی وہ عطا فرماتا ہے۔ زندگی کس طرح گزارنی ہے، کس طریقے سے گزارنی ہے، دین اسلام اس کی مکمل رہنمائی فرماتا ہے۔ اور یہ وہ دین ہے کہ جس دین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام پر اب مکمل کر دیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اس دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ المائدہ کی یہ آیت مبارکہ ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اتری۔ رسول کریم علیہ السلام امت کے سامنے اس آیت مبارکہ کو تلاوت کرتے ہیں کہ آج تم پر دین کی تکمیل ہو چکی ہے، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے، اور اپنی نعمت اسلام کو اب مکمل کر دی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے، یہ دین ہر اعتبار سے کامل و اکمل، اس میں کسی قسم کی اللہ نے کمی نہیں چھوڑی۔ قرآن میں اللہ نے جا بجا فرمایا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے اس کتاب کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی، دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اور اس دین کے اندر زندگی گزارنے کے تمام اصول اللہ نے بیان فرما دیے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، سیاست سے ہو، معیشت سے ہو، معاشرت سے ہو، ہر پہلو پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اصول کو ذکر فرما دیا ہے، اور اس کی تفصیل پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے حدیث مبارکہ کے اندر وضاحت کر دی۔ اب اس دین کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی کی، زیادتی کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ انسان کہتا ہے کہ اس دین میں نقص ہے، اس انسان کے ایمان کے اندر نقص ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس دین میں، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا کسی اور پہلو سے ہو، اپنی طرف سے وہ اضافہ کرنا چاہتا ہے، وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بہترین اصول بیان کر دیا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو اس دین کے اندر، اسلام کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، جس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، اللہ کے ہاں مردود ہے، قابل عمل ہے ہی نہیں۔
اذان کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہو، یا اسی طرح نماز کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہو، یا کسی بھی چیز کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہو، وہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام تو کامل اکمل ہے، جو قرآن کی صورت میں پیغمبر مصطفیٰ کی سیرت میں محفوظ کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نجد سے ایک اعرابی آتا ہے، اعرابی بدو کو کہتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کے گفتگو کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس کی آواز کو سن نہیں رہے تھے، ایسے جس طرح کہ مکھیوں کی بن بناہٹ ہوتی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کرتا ہے، رسول کریم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرے اوپر اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دن رات میں اللہ نے آپ پر 5 نمازیں فرض کی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ فرمایا نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، سوائے کہ جو نفل پڑھنا چاہتا ہے تیری مرضی ہے، لیکن 5 نمازیں دن رات میں اللہ نے تجھ پر فرض کر دی۔ روزوں کے بارے میں سوال کیا، فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے اللہ نے تجھ پر فرض کر دیے، اور کوئی چیز؟ فرمایا اور کوئی بھی تیرے اوپر روزے نہیں، سوائے تو نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرضی زکوٰۃ کے متعلق بیان فرمایا کہ اگر تیرا نصاب زکوٰۃ کو پہنچتا ہے، اس میں تو سال کے بعد زکوٰۃ ادا کر دے، اور کچھ اللہ کے نبی فرمایا اور کچھ نہیں ہے، الا یہ کہ تو نفلی طور پر صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ سوالات کرتا رہا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جوابات دیتے رہے۔ جب نبی کریم سے وہ ارکان اسلام کے بارے میں سوال کر کے وہ فارغ ہوتا ہے، اور جب پلٹنا چاہتا ہے، واپس جا رہا ہے، اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ کی قسم لا ازید ھذا ولا انقص، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا ہے میں اس میں کمی پیشی نہیں کروں گی۔ جو نبی نے بیان کر دیا ہے، جو وضاحت کر دی ہے، اس میں اپنی طرف سے کمی پیشی نہیں کروں گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اگر کسی انسان کو روح زمین میں اگر جنتی دیکھنا ہو، اس بندے کو دیکھ لو کہ روح زمین پر چلتا پھرتا جنتی انسان ہے، کہ جو میرے فرمان ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے وہ اقرار کر رہا ہے، اور کمی پیشی نہ کرنے کا بھی اقرار کر رہا ہے، اس دین میں کمی پیشی نہیں کروں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پیغمبر نے بتلا دیا ہے اس میں اب کمی پیشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کمی پیشی کرے گا وہ بدعتی شمار ہوگا، اور بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین اسلام جس طرح اللہ کے رسول پر مکمل ہو چکا، اسی طرح پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ ایک مسلمان کے لیے وہ مکمل نمونہ ہے۔ اس میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھے، چاہے عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، ہر اعتبار سے پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھے۔ ہر پہلو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں ملے گا، ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، سیاست کس طرح کرنی ہے، معیشت کے، تجارت کے اصول کیا ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مکمل وضاحت فرما دی۔ صحیح البخاری اٹھا کے دیکھ لیں، مکمل اسلام کا انسائکلوپیڈیا، پوری جو زندگی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ ہمیں مل جائے گی کہ اللہ کے نبی نے کس طرح زندگی گزاری۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہاری بہترین نمونہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کس طرح گزاری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شب و روز کیا تھے، آپ کے معمولات عالیہ کیا تھے، آپ نے تجارت کے بارے میں کیا فرمایا،
سیاست کے بارے میں کیا اصول فرمائے، اور اسی طرح دیگر جو ضابطہ حیات ہے آپ علیہ السلام نے کس طرح فرمائے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول کریم علیہ السلام کی خوبی اللہ کی، آپ کی خوبی بیان کی گئی کہ محمد فرق بین الناس، اگر کسی نے معیار دیکھنا ہے، اگر کسی نے حق دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کے درمیان فرق ہے، حق و باطل میں فرق ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کوئی اندھیرے میں نہیں گزری، سب کے سامنے گزری۔ آپ کی سیرت محفوظ کر دی گئی، آپ کی حدیث مبارکہ محفوظ کر دی گئی، آپ کے اوپر جو قرآن اترا آپ کی زندگی میں محفوظ کر دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ آج سب کچھ کیا ہے ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دین اسلام جو قرآن اور سنت کا نام ہے، یہی اصل قابل اتباع ہے۔ اللہ نے اسی کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، کہ اللہ نے جو آسمان سے تم پر اتارا ہے اس کی تابع داری کرو، اور اس کے علاوہ کسی اور کی تابع داری کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتباع صرف آپ وحی کی ہوگی۔ وحی کس چیز کا نام ہے؟ وہ قرآن کی صورت میں ہے، یہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی جو حدیث ہے، یہ وحی ہے۔ اس کی پیروی کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، لازم ہے۔ اگر کوئی اس پر نہیں چلتا ہے وہ اس کے ایمان کے اندر نقص ہے، کمی۔ اسلام کی جو خصوصیات ہیں، سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ دین اسلام یہ عدل و انصاف کا دین ہے۔ باقی ادیان کے اندر دیکھیں، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندوازم ہو، بدھسٹ ہو، بدھزم ہو، یا جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، ان کے اندر عدل و انصاف یہ نہیں ملتا ہے جتنا دین اسلام کے اندر ملتا ہے۔ اگرچہ ہمارے مسلمان آج وہ عدل و انصاف جو قرآن میں موجود ہے، پیغمبر مصطفیٰ کی سنت میں موجود ہے، اس پر نہیں چل رہے، لیکن دین اسلام عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ آیت مبارکہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ معاشرے میں اصل چیز ہے ہی عدل و انصاف۔ اگر عدل و انصاف نہیں ہے تو پھر اس معاشرے کے اندر ہر کوئی شترے بے مہار کی طرح جو کچھ مرضی کرتا چلے۔ آج دیکھ لیں، عدل نامی کوئی چیز نہیں ہے، جس کی بنا پہ معاشرہ جو ہے وہ بدامنی کا شکار ہے۔ ہر انسان بے چین ہے، خوف میں رہتا ہے، کیونکہ عدل نہیں ہے۔ لیکن رسول کریم علیہ السلام نے اس قرآن کے مطابق زندگی گزاری اور عدل کا حق ادا کیا۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر فاطمہ مخزومی نامی ایک عورت رسول کریم کے دور میں چوری کر لیتی۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کے قوانین کیا ہیں، چوری کی سزا کیا ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما نکالا من اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر یہ اصول ذکر کیا ہے، یہ فوجداری قانون ذکر کیا ہے۔ اگر چور مرد ہو، عورت ہو، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اگر نصاب کو پہنچتا ہے، اس نے چوری کی ہے، ایک ڈھال کی قیمت کے مطابق اس کی قیمت موجود ہے، اس کی چوری پکڑی جاتی ہے اور برآمد ہو جاتی ہے، اقرار کر لیتا ہے، گواہ موجود ہیں۔ اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ خاتون جس نے چوری کی تھی، اور مخزوم جو قبیلہ ہے قریش کی بڑی کے مشہور شاخ، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اعلیٰ خاندان تھا، عورت چوری کر لیتی ہے۔ اب رسول کریم علیہ السلام کے پاس جب مقدمہ جائے گا
تو بظاہر ہے کہ اللہ کے نبی تو معاف نہیں کریں گے، ہاتھ کاٹیں گے۔ اب سفارشیں ڈھونڈتے ہیں کہ کس کو سفارشی حمایتی کھڑا کیا جائے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کر کے وہ عرض کرے کہ اللہ کے نبی اس خاتون کو معاف کر دیجیے۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے نا، کوئی چور ہو، کوئی ڈکیٹ ہو، کوئی ڈاکو ہو، کوئی قاتل ہو، اس کو حمایتی مل جاتے ہیں، سفارشی مل جاتے ہیں، ایم این اے، ایم پی اے خود رسہ گیر ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو چھڑوا لیتے ہیں، عدالت سے پہنچنے سے پہلے تھانے کے اندر ہی مکمکائی ہو جاتی ہے، اور وہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو چھڑوا لیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اس لیے یہ معاشرہ یہ ترقی نہیں کر سکتا ہے جس معاشرے کے اندر عدل و انصاف کی فضا نہ قائم ہو۔ اب اسامہ کہتے ہیں کہ اسامہ ایک ایسی شخصیت ہے، کان حب رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا محبوب ہے، اللہ کے نبی اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور اسامہ کی بات نبی کریم کاٹ نہیں سکتے ہیں۔ اسامہ کو لے کر کے جاؤ، اسامہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، نبی کریم کے گھر میں جمے پلے ہیں، اللہ کے نبی اس طرح محبت کیا کرتے تھے جیسا کہ اپنے نواسوں سے حضرت حسن و حسین سے محبت کرتے تھے۔ ایک ران میں جناب حسن و حسین ہوا کرتے تھے، اور دوسری ران مبارک پر حضرت اسامہ ہوا کرتے تھے، اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ تو جناب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کر کے لے جایا گیا۔ اسامہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی اس عورت سے کوتاہی ہو چکی ہے، اس کو معاف کر دو۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسامہ جس سے اتنی محبت و پیار ہے، یہ سن کر کے اللہ کے نبی کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، واعظ کرتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ ایھا الناس انما ضل من قبلکم، لوگو اس سے پہلے لوگ اس لیے گمراہ ہوئے ہیں، اس لیے برباد ہوئے ہیں۔ بربادی کی وجہ کیا ہے؟ ان میں سے اگر کوئی وڈیرا، کوئی مالدار، کوئی اچھے حسب و نسب والا، کوئی اچھا برادری والا وہ چوری کر لیتا تھا، اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شریف آدمی، اگر کوئی نیچی ذات کا انسان، کوئی کمزور کمتر چوری کرتا تھا، اس کو لٹکا دیا کرتے تھے، اس پر حد قائم کر دیا کرتے تھے، اور اس کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر محمد مصطفیٰ کی لخت جگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے، محمد مصطفیٰ اس کے بھی ہاتھ کاٹ دے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عدل و انصاف۔ اسلام کے اندر عدل کی کتنی اہمیت ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ عدل و انصاف کی کوئی نامی کوئی چیز ہی نہیں۔ وکیل بک جاتے ہیں، جج بک جاتے ہیں، ریڈر بک جاتے ہیں، پیسہ دکھاؤ سب کچھ کیا ہو جاتا ہے، اور جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر جب جھوٹ عام ہو، پھر اللہ کی رحمت کس طرح کے آ سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت اس معاشرے کو کس طرح اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے کہ جب اوپر سے نیچے لے کر کے نیچے تک جھوٹ ہی جھوٹ ہو، اور ہر ادارہ کیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہو، پھر معاشرے کے اندر امن کس طرح آ سکتا ہے؟ معاشرے کے اندر سکون کس طرح ملتا ہے؟ میرے بھائیو، اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اسلام کو عدل کا دین بنایا ہے، اور اسی طرح اسلام کی یہ خوبی ہے کہ دین اسلام ہر اعتبار سے کامل اکمل عالمگیر یہ دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے رسول بن کے نہیں آئے، بلکہ عرب و عجم، کالے گورے، چھوٹے بڑے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر خطے کے رسول بن کے آئے ہیں۔ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف رسول اور پیغمبر بن کے آیا ہوں، رب کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ تم تمام کو چاہیے کہ میری بات کو مانو۔ اس امت کا چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، بدھ مست ہو، اگر وہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانتا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا ہے، وہ انسان
جہنم کا حقدار ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس امت کا یہودی عیسائی اگر میری نبوت رسالت کے بارے میں سن لیتا ہے، پیغام اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، پھر مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے، وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی جو رسالت ہے سب کے لیے، آپ سب کی طرف رسول بن کے آئے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے بشیر بنا کے بھیجا ہے، جنت کی خوشخبریاں دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور یہ دین اسلام کے اندر معیار کیا ہے؟ یہ برادریاں، یہ رنگ، نسل، قومیت، لسانیت، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر میرے بھائی کوئی معیار ہے، تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہی بہترین ہے، معزز ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، ایمان و عمل والا ہے۔ اصل معیار کیا ہے؟ ایمان و عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ دین اسلام میں آ جاتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، حقیقی مومن بن جاتا ہے، پھر وہ عامل بن جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو انسان ایمان لا کر کے پھر نیک عمل کرتا ہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایسے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ ایسا انسان جنت الفردوس کا مستحق۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس۔ رسول کریم فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی تم جنت مانگو اللہ سے جنت الفردوس مانگا۔ کیوں؟ جنت کے درمیان یہ مقام ہے اور اس کے اوپر رب رحمان کا عرش ہوگا اور اسی جگہ سے جنت کی نہریں بہیں گی۔ اس لیے پیغمبر مصطفیٰ فرماتے ہیں جب بھی اللہ سے جنت مانگو جنت الفردوس کے طلبگار ہو جاؤ۔ اس لیے فرمایا کہ یہاں بھی اسلام نے جو معیار مقرر کیا ہے وہ ایمان کا ہے، تقوی کا ہے، للہیت کا ہے، باعمل ہونے کا ہے، کہ جو انسان اس کے مطابق عمل کرتا ہے ایسے انسان کے اللہ نے خود ہی جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ جنت بھی کون سی ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین اسلام جس کی میں بات کر رہا ہوں، جس کی میں خصوصیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہر اعتبار سے یہ دین ہمارے سامنے قرآن کی صورت میں، پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کی صورت میں محفوظ ہے۔ لیکن کمی یہ ہے، کوتاہی یہ ہے کہ آج ہم مسلمان جس طرح اسلام پر چلنا چاہیے، دین اسلام کو اپنانا چاہیے، اس طرح ہم دین اسلام پر چل نہیں رہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار نہیں رہے۔ ہم نے اسلام کو سمجھ لیا ہے کہ صرف اسلام عبادات کا نام ہے، نماز روزے کا نام ہے۔ نہیں، اسلام تو پوری زندگی ضابطہ حیات ہے۔ اسلام ہر چیز کا نام ہے، معیشت کے اندر، معاشرت کے اندر، سیاست کے اندر، تجارت کے اندر، قیادت کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاق کے اندر، ہر اعتبار سے دین اسلام مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اور کمی کوتاہی یہ ہے کہ آج کے مسلمان دنیا کے اندر وہ کھب گئے ہیں، سرمایہ داری نظام کے اندر کھب گئے ہیں، اور دین اسلام کو جو اصل دین ہے، جو رب کی معرفت کا دین ہے، پیغمبر کی معرفت کا دین ہے، اس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، اصل میں دین کو سیکھنا، اسلام کو سیکھنا، جو اصل علم ہے یہی علم ہے۔ باقی دنیا کی جو ڈگریاں ہیں یہ فنون ہیں، فن ہیں، دنیا کمانے کا ذریعہ۔ اصل علم رب کی پہچان اور پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی پہچان ہے۔ یہ اگر کوئی پہچان حاصل کر لیتا ہے وہ کامیاب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل اسلام کو، ایمان والوں کو یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اہل ایمان، تمہارے مال، تجارت، تمہاری یہ کھیتی باڑی کرنا، تمہارا کاروبار کرنا، تمہارا اپنے بچوں میں رہنا، کہیں تمہیں رب کے ذکر سے کہیں تمہیں غافل نہ کر دے۔ اصل چیز جس لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اور یہی ہر نبی اپنے اپنے دور میں یاد دہانی کرواتا آیا، اور پیغمبر مصطفیٰ کے بعد علماء کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس اسلام کی جو
تبلیغ ہے وہ کرتے رہیں اور اسلام کو آگے پہنچاتے رہیں، لیکن مسلمان آج افسوس سے دنیا میں کیا ہے وہ مشغول ہو کے رہ گیا ہے، اصل جو زندگی ہے اس کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے پیش گوئی دی تھی، ایک وقت آئے گا کہ تم پر ساری امتیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح ایک بھوکا پیاسا کھانے کے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ہم اس دن ہم کم ہوں گے، تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، انتم غصان کا غصہ سیل، تمہاری تعداد تو اتنی ہوگی جس طرح سراب کے جو ریلے میں جھاگ ہوتی ہے، سمندر میں آپ نے جھاگ دیکھی ہو کتنی جھاگ ہوتی ہے، یعنی تعداد میں بڑے ہوں گے لیکن اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی، قوت نہیں ہوگی۔ آج مسلمان ہم 1.5 کروڑ سے 1.5 ارب سے زیادہ ہیں لیکن ہمارے اندر قوت اور طاقت نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دلوں سے جو دشمن کا رعب ہے ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا۔ حضرات صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، موت کو ناپسند کرو گے، وہ اس وقت پھر اللہ عز و جل تم پر دشمن کو مسلط کر دے گا۔ آج حالات دیکھ لیں کہ مسلمان کتنی تعداد میں زیادہ ہیں، غزہ کے اندر مار کھا رہے ہیں، شام کے اندر مار کھا رہے ہیں، افغانستان کشمیر کتنے علاقوں میں مار کھا رہے ہیں، قوت موجود نہیں ہے، تعداد زیادہ ہے لیکن ایمان کی کمزوری ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کی طرف پلٹیں۔ دین اسلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کامل اکمل دین بنایا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دین کو ہم اپنا کر کے تجدید ایمان کریں، اپنے ایمان کو مکمل کریں اور دین اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جائیں۔ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان دین اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں نماز پڑھ لی اب میرا کاروبار کیا ہے اپنی مرضی کا ہونا چاہیے، نہیں، جس طرح آپ نماز قرآن کے مطابق پیغمبر کی سنت کے مطابق کرتے ہیں اسی طرح آپ کو تجارت اور معیشت بھی پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق کرنی ہوگی، قرآن کے مطابق کرنی ہوگی۔ قرآن سود سے روکتا ہے، سود سے بچنا ہوگا، حرام کاری سے روکتا ہے، حرام سے بچنا ہوگا۔ اسی طرح قرآن مقدس جو ہے تجارت کے اندر دھوکہ دہی سے منع کرتا ہے، دھوکے سے بچنا ہوگا، ناپ تول میں کمی سے منع کرتا ہے، ناپ تول میں کمی سے بچنا ہوگا۔ اسی طرح زندگی کا جو بھی اصول ہے چاہے وہ اس کا تعلق معیشت سے ہو یا سیاست سے ہو، ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم عبادات کے اندر پیغمبر مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق چلتے ہیں ان چیزوں کے اندر بھی ہمیں پیغمبر مصطفیٰ کی رہنمائی لینی ہوگی، وگرنہ ہم دنیا کے اندر بھی ناکام ہوں گے، آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں